سیرت ہے. میں نے ائمہ اس وجہ کہا کہ ہر امام نے یہ کیا کہ چوتھے امام کے متعلق کی روایت ہے، آٹھویں امام کے متعلق کی روایت ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. یہ ہیں بڑے، اور کھانا کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ غلاموں کے ساتھ. خدا کے رسول نے کیا کہا؟ ایک فقیر غریب بیٹھا ہوا ہے، ایک امیر آ گیا، غریب کو دیکھا، ظاہر چھوٹا سا مدینہ، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس نے اپنے امیر صاف ستھرے لباس کو تھوڑا سا سمیٹا، بس رسول کی تیوریوں پر بل آ گئے. تجھے کیا ہو گیا؟ کیا ایسی غربت تجھے لگ جائے گی؟ یہ سمجھے حقائق کو، اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھیں. اس وجہ سے اللہ کی نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ کون کتنا پیسہ رکھتا ہے، کتنا بینک بیلنس رکھتا ہے، کتنے بڑے مکان میں رہتا ہے. وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ کتنی محبت کرتا ہے. یہ صرف محبت کو دیکھتے کہ کتنا بڑا محب ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے. جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ زیارت اور حج سے خالی ہاتھ واپس آئے. کیوں؟ اس نے مانگا تھا دل سے. اس کے پاس سب کچھ تھا، دل نہیں تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تم سے ملاقات کریں. تو کیسے ملاقات کریں؟ ہم تو خود الاجل الاجل کہہ کے تھک گئے ہیں. تو ابھی اب تھک گئے ہیں، آپ تو نہیں آ رہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے ملیں؟ ہم تم سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم تم سے ملیں. تو آپ چاہتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں ملتے؟ چلے ہم تو کمزور ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم گناہ گار ہیں. کبھی جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ گے تو ہم تم سے ملاقات کر لیں گے، اللہ سے اجازت مل جائے گی. اب جا کے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے کہ آپ کیسے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ان کا جاؤ جا کے کتابوں میں ذرا پڑھو ہم کیسے لوگوں سے ملتے تھے. اب جو جا کے ہم نے پڑھا بس میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے سے پیش کر دیتا ہوں. ایک شخص تھا، بہت خواہش رکھتا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں. لہذا اس نے ایران کا رہنے والا تھا، ساری کوششیں کر لی. اب کسی نے کہا کربلا چلے جاؤ، کربلا چلا گیا. نجف چلے جاؤ، نجف چلا گیا. کوفے چلے جاؤ، کوفہ چلا گیا. سہلا چلے جاؤ، سہلا چلا گیا. جتنے بھی اعمال لوگ بتاتے گئے یہ کرتا چلا گیا، لیکن نہ زیارت ہونی تھی نہ زیارت ہوئی. لیکن ظاہر بات ہے جب یہ اعمال انجام دے گا تو کچھ چیزیں اس کے لیے لازم ہیں. میں نے کہا کہ ایک بات کو یاد رکھیے گا، نماز یہ پڑھنے لگا، طاہر یہ رہنے لگا، یعنی باوضو رہنے لگا. روزے واجب چھوڑ اب یہ مستحب بھی رکھنے لگا. تو اب اس کا دل جو ہے وہ پاک سے پاک تر ہوتا چلا. سالوں لگ گئے لیکن دل کی جو خواہش تھی، تمنا تھی، وہ اتنی بڑھتی چلی گئی. یہ تھکا نہیں. ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، یہ تھکا نہیں بلکہ اور خواہش بڑھتی چلی گئی. اب کیا ہوا؟ یہ تقوی، طہارت، پاکیزگی، زہد سب بڑھتا چلا گیا.
تو ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. پھر یاد رکھیے گا میں ایسی جگہ پر آپ حضرات کی خدمت جہاں دنیا کی اصطلاح میں غریب ہیں، بچے بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے سامنے میں بات کر رہا ہوں میں، اور کچھ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا کہ مولا اللہ کے جو خاص بندے جو اولیاء خدا کہلاتے ان کو کہاں تلاش کریں؟ کہا کہ ان کو فقیروں میں تلاش کریں. چند کبھی نکل آتے ہیں امیروں میں، لیکن زیادہ ہوتے ہیں. تو کہا کہ تم ملنا چاہتے ہو کہ ہاں، ایسا کرو کہ کل جو فلاں بازار ہے نا وہاں پہ اس دکان پر آ جانا، ملاقات ہو جائے گی. تو اس کو رات کو نہیں آئے، اٹھ کے بیٹھ گیا. صبح اٹھا، بازار بھی اللہ کا چھوٹا علاقہ، بازار بھی معلوم ہے اس کو کون سا بازار ہے. اور جب جس دکان پر پہنچا تو دیکھا ایک لوہار کی دکان ہے، اور کوئی بڑا لوہار نہیں، چھوٹا سا. اب دیکھ کیا رہا ہے کہ وقت کا امام ایک کرسی پر تشریف فرما ہے، اور اس دکاندار سے ایسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے. اس نے سلام کیا، جواب دے دیا، لیکن اس کی طرف کوئی رخ نہیں. اب یہ سن رہا ہے امام کب متوجہ ہوتے ہیں. اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، وہ بھی غریب مسکین سی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا. اس نے دکاندار سے کہا کہ میں اس تالے کو بیچنا چاہتی ہوں. اب سوچتے رہیے گا، سنتے رہیے گا، ایک ایک لفظ کو یاد رکھیے گا. تالا لے کر آئی کہ میں بیچنا چاہتی ہوں. اس نے تالے کو دیکھا، کہ بی بی یہ تو بہت قیمتی تالا ہے. کہا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کتنی قیمت ہوگی؟ اب جو اس نے قیمت بتلائی تو وہ عورت بے ہوش ہونے لگی. کہا تم شاید اس وقت اپنے ہوش حواس میں نہیں. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تم نے اس تالے کی جو قیمت لگائی ہے میں پوری سب دکانوں پوچھتی آ رہی ہوں، کسی نے 2-4 روپے سے زیادہ تو بتایا ہی نہیں، اور تم سینکڑوں اور ہزاروں کی باتیں کر رہے ہو. بیوی میں تمہیں بتلا رہا ہوں یہ تالا بہت قیمتی ہے، لہٰذا اس کو مت بیچو. لیکن اس کی چابی بھی کھو چکی ہے، میں چابی بنا دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہا کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی. کہا کوئی بات نہیں، تم ابھی پیسے لے لو، جب پیسے آ جائیں تو واپس یہ تالا اپنا امانت رکھ دو میرے پاس، کیونکہ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں یہ دے سکوں جو اس تالے کی اصل قیمت ہے. تو تم پیسے لے لو، جب تمہارا کام ہو جائے پیسے آ جائیں مجھے لا کے واپس دے دینا. اب اس عورت نے اس کو دعائیں دی اور چلی گئی. اب تک امام زمانہ خاموش تھے. اب اس کی طرف مڑے. تمہیں سمجھ میں آ گیا ہم کیسوں سے ملتے ہیں جو کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. یہ دنیا اس وقت کووڈ میں جو ہے، میں تو دنیا میں اتفاق کی بات ہے حال ہی میں ہو کے بھی آیا، سب انتظار کر رہے ہیں کہ پراپرٹیز لوگوں کی اونے پونے بیچنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، اس وجہ سے پیسے نہیں ہوں گے تو اب ہم کم قیمت پر مال اٹھا لیں گے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو دوسروں کی، ایک بار درود پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد.
وہ کہہ رہے ہیں ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں. ایسے تو بنو. یہ بننا کوئی مشکل تھوڑی ہے. لیکن آج ٹی وی نے ہمیں جس دوڑ میں لگا دیا ہے تو اس نے بیچارہ پریشان نہیں ہے، حرام کی طرف جانے پر مجبور ہے. آج کی دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے رزق حلال کمانا. مشکل ترین کام ہے یہ. ناممکن تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ناممکن کے حدود میں چلا جائے گا. تو جہاں رزق حلال ہی جسم میں نہ جائے وہ اصلی طہارت آئے گی کہاں سے؟ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، طہارت قلبی والے نظر نہیں آئے. نمازی بہت ملتے ہیں، لیکن وہ سارے نمازی جو ہم نے دیکھے، میں ممبر سے آپ خدمت عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی نماز پر فخر محسوس کرتے ہیں، بے نمازی کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، یہ اپنی نماز کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ جہنم میں جائے گا. نہیں معلوم ہے کہ یہ بے نمازی کے پاس ابھی ایک گنجائش موجود ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے. لیکن وہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، وہ تو یہ موقع ہی کھو چکا ہے کہ صحیح نماز پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ بنا لیتا. عزیزان گرامی، یہ ایک فرق ہے. اچھا یہ مت سمجھیے گا امام زمانہ اس طرح، یہ روز اول یہ طے ہو گیا تھا، پہلے امام نے یہ طے کر دیا تھا ہم ایسو ہی سے تعلق رکھیں گے. یہ آخری امام ہے. اب پہلے امام کی سیرت کو سمجھ لیجیے. میں نے کہا نا کہ ایک دو واقعات ہیں تاکہ حقائق تک پہنچ سکیں. کوئی لمبی گفتگو نہیں کی، اس وجہ سے میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، اتنا بولو جتنا لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اب یہ پہلے امام کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام. اب یہ کون ہے؟ یہ ہیں اپنے وقت کے بادشاہ. یہ سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ کہلوایا نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پوری اسلامی مملکت کے بادشاہ حکمران ہیں. اتنی بڑی اسلامی مملکت، ایران یہ پھیلی ہوئی ہے، عرب پہ یہ ہے، افریقہ یہ گئی ہے، ادھر جو ہے یورپ کی طرف چلی گئی. اتنی بڑی اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہو اسے علی کہتے ہیں. مجھے بتائیے کتنے پروٹوکولز ہوں گے؟ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے سے سوچیے کہ پوری فوج لگی ہوگی، جب امیر المومنین باہر نکلتے ہوں گے تو لوگ وہاں پر فوج، پولیس کھڑی ہوگی، فوج کھڑی ہوگی کہ دیکھو یہ علی آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، ہٹو بچو. علی روز آنا، اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں. ایسے مل رہے ہیں جیسے کوئی عام آدمی. اب یہ علی کس کے نمائندے؟ علی نمائندے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس رسول کے نمائندے وہ رسول جب نصارہ نجران ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ زبردست بہترین لباس پہنے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں. مسجد نبوی میں آئے خدا کے رسول. اچھا جی آپ کون ہیں؟ پتہ ہی نہیں. ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، سب سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ تو اخلاق کی بہت باتیں کرتے ہیں. کہاں ہم نہیں بتا سکیں گے، وہ بتائے گا جو مزاج رسالت سے آشنا. تو
چلو جامع امام نے پوچھا کہ یہ تم زرق وقت لباس پہن کے نہیں سادے لباس پہن، یہ کوئی دنیاوی بادشاہ تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں. لباس پہن کے گئے، عزت سے ملے، عزت دی، سب کچھ کیا، ساری باتیں ہو گئی. تو اب امیر المومنین بازار میں جا رہے، ایک چھوٹی سی دکان، ظاہر بڑی بڑی بھی دکانیں ہوں گی، ایک چھوٹی سی دکان. یہ کس چیز سے دکان ہے؟ یہ کھجور کی دکان ہے. اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اب سمجھ لیے کہ اسلام میں حکمران کیسا ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ کیسا ہوتا ہے. گئے، السلام علیکم. میں نے کہا وہاں سے پھر یاد دیکھیے گا، میں نے وہاں یہاں سے لے کے جانے کا وجہ میں آپ کو الٹا لے کے آ رہا ہوں کہ پوتے سے شروع کیا تھا تاکہ سمجھ لیں کہ دادا کیسا ہوگا. اب جس دکان میں پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ گئے، گفتگو ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے میسم. لقب کیا ہے؟ تمار، کھجور بیچنے والا. ابھی میں نے کہا سمجھیے کہ حکمران کس کو کہتے ہیں. تو مولا کچھ کام سے جانا چاہتا ہوں گا. پھر کہا آپ میری جگہ دکان پہ بیٹھ جائیں گے. ہے کسی میں یہ مجال کہ حاکم سے یہ کہہ سکے؟ اب انتظار کیجئے کہ وہ جب آئے گا. اس وجہ سے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ شب جمعہ ہے، تعلق ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. دادا اور پوتے سمجھ آ رہے ہیں کہ مولا یہ ہے اپنائیت، یہ ہے ٹرسٹ. ہوں گے حاکم اپنی جگہ پر، لیکن ہے ہمارے. اپنا یہ سمجھیے آپ، ہمارے مولا کام سے جانا ہے. پھر آپ بیٹھ جائیں گے. یقین دیکھیں گے آپ اس چھوٹے سے انسان کا یقین دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ دل میں بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ یہ بھی یہ جانتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. آج دنیا کہتی ہے کہ یہ آپ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ بتلایا، ہمارے امام نے یہ بتلایا. امام تو بہت بڑی چیز ہے. میثم نے بتلایا کہ علی شہید ہوں گے، میثم نے بتلایا کہ حسین شہید ہوں گے. یہ ہے بیٹھ گئے بالکل. اب کیا کام کر رہے ہیں؟ کھجوریں بیچ رہے ہیں. اسلام میں کہیں کوئی یہ فرق ہی نہیں ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. اسلام میں بڑائی صرف ایک چیز کا نام ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں عزت کے لائق وہ ہے، کرامتوں کے لائق وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو. جتنا تقوی بڑھتا جائے گا وقت کا امام قریب ہوتا جائے گا. اور ہر امام اپنے زمانے کا امام زمانہ ہے. ہر امام زمانہ. تو جب یہ امام زمانہ ہے تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بلند کرتے ہیں. کتنا بلند کرتے ہیں؟ اتنا بلند کرتے ہیں کہ یہ اپنے برابر لے آتے ہیں. اب میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سب کچھ بتلا کے جاؤں گا تاکہ یہ ذہن میں نہ رہے کہ یہ کیا کہہ کے چلے. کہ عدالت کا تقاضا کیا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا میرے امام کو ہے کہ اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے مجھے بھی جنت میں جانے کا حق ہونا چاہیے. اچھا وہ تو ہیں جنت بانٹنے والے، تو مجھے بھی تو جنت میں جانا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بلند کریں گے. اپنے آپ کو کوشش کرو کہ اوپر کرو. مولا کیسے اوپر کرے؟ کہا کوئی کام نہیں کرو، دو کام کر لو سادے سے. ایک یہ
کہ اللہ کی بارگاہ میں وقت پر حاضر ہوتا، تاکہ اللہ سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے. یہ میں اللہ بدل رہا ہوں. جب تم اللہ کی بارگاہ میں آنے کی عادت ڈال لو گے تو تم معراج پہ ویسے ہی چلے جاؤ گے. الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اس کی عادت ڈال لو اور دوسرا رزق حلال کی عادت ڈال لو، بس. باقی چھوڑ دو، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی عادت ڈال لی تو تمہیں ایک تربیت مل جائے گی سر کو جھکانے کی. کتنا جھکانے کی؟ کہ اتنا جھکانے کی کہ پہلے رکوع میں جاؤ گے. یہ جھکنا کافی نہیں تو کہا کہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دو گے. اور سجدے میں بہترین سجدہ وہ ہے جو خاک کے اوپر کیا جائے. تو جو اپنے سر کو خاک پہ رکھ چکا ہو اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، تکبر اور غرور نہیں ہو سکتا. اور جب تم رزق حلال کی عادت ڈال لو گے تو تم خود بخود تمہارا دل اس کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب فقط تمہارے میں نور نہیں پیدا ہوگا، تمہارے گھر والوں میں بھی وہ نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جب تم میں نور پیدا ہو جائے گا تو تم صاحبان نور سے ملنے کے لائق بن جاؤ. ایک بار درود پڑھ لیجیے گا محمد والے محمد کا. اچھا، اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ حاجی سے کرنا شروع کرو. نہیں، جب تمہیں موقع ملے بس وہیں پر پلٹ جاؤ، اور جہاں سے تم پلٹو گے وہاں سے ہم تمہیں اپنا لیں گے، ہم اپنائیں گے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کربلا میں آ جانا. جب کربلا میں آؤ گے تو تمہیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گے. اب عزیزان گرامی، بس میں آپ کو اب مسائل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن جس طریقے سے لے کے جاؤں ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے گا. اب میں گیا کربلا، شب جمعہ ہے. اس شب جمعہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر شب جمعہ میں 1,24,000 انبیاء، یعنی تمام انبیاء اللہ سے اجازت لیتے ہیں کس چیز کی؟ زیارت قبر حسین کے لیے. یہ ہے شب جمعہ. سنتے نا آپ کہ آج کی رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جاتی ہے. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم پڑھتے کہ ایک پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اب اگر میں سمجھ کے پڑھوں گا اب میری زیارت کا انداز ہی بدل جائے گا، اس کا اثر ہی بدل جائے گا. پھر میں کراچی میں نہیں ہوں گا، میرا جسم کراچی میں ہوگا، حقیقت کربلا میں ہوگا. بڑا فرق ہے زیارت پڑھنے میں اور زیارت کرنے میں. یہ انبیاء اجازت لے کر آتے ہیں قبر امام حسین کی زیارت. اچھا، جب آتے ہیں تو کیا امام حسین اسلام کی زیارت کریں گے؟ کہ جو بھی آئے گا زیارت کے لیے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بھی زیارت کرے گا نا. شہداء کربلا کی بھی زیارت کرے گا، مولانا ابوالفضل عباس کی بھی زیارت کرے گا. یہ ہوگی نا. میں صرف ابھی کربلا کے اندر ہوں اور میرے لیے شہداء کربلا ہے، لہٰذا کبھی پریشان نہ ہوئے. اب یہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب زیارت پڑھ رہے ہیں. اچھا، زیارت کہاں سے آئی ہے؟ کسی عالم نے نہیں دی ہے. آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں
کہ سمجھ کے جائیے پوری زندگی کے لیے کام آئے گی۔ زیارت ہمیں عطا کی ہے ائمہ نے، ائمہ نے جب عطا کی ہے تو ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں ایک فرق ہے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے امام نے دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے کہا امام نے اور میں نے کہا اللہ نے۔ اب آپ کے امام میں اور میرے امام میں ہی فرق ہو گیا۔ آپ کا امام وہ ہے جو اپنی مرضی سے زیارت دیتا ہے، میرا امام وہ ہے جو کہتا ہی نہیں ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل ہے سورہ مبارک دہر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہر زیارت عطا کی ہوئی ہے اللہ کی، پہنچی ہے ایمان کے ذریعے۔ اگر یہ بات یاد رہے گی تو آپ کو آئندہ زیارت پڑھنے میں اور کرنے میں مزہ آئے گا۔ اب تو ہم اللہ کا کہا ہوا کام کر رہے ہیں نا، اب جب اللہ کا کہا ہوا کام کریں گے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ اب زیارت کیا ہو گئی؟ اب سمجھ میں آیا؟ تو اب جب آئیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کریں گے، اب یہ باہر تھوڑی جائیں گے، اب ایک قبر پہ جا کے کھڑے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی قبر ہے۔ کیوں بڑی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر سارے شہدائے کربلا دفن ہیں، اور دفن میں نے اور آپ نے نہیں کیا ہے، دفن کیا ہے اپنے وقت امام زمانہ۔ لفظ اگر بولنا سیکھیں گے تو آپ کو پھر لطف آئے گا پوری تاریخ کا۔ اپنے وقت کے امام زمانہ، میں نے کہا کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے شہدائے کربلا ایک ہی قبر میں دفن ہو جائے۔ اب آپ کو میری پوری مجلس آج کی سمجھ میں آ جائے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ اب اس گنج شہیدہ میں ہے کون؟ دیکھیے جناب زہیر قین جیسا اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے، یہ ہے، اور اسی میں ایک حبشی غلام بھی ہے جو امام کا نہیں غلام ہے، امام کے چاہنے والے کا غلام ہے، جس کا نام ہے جون۔ ایک ہی قبر میں ہے، اور بھی بہت سے غلام ہیں، بہت سے آزاد ہیں۔ اسی گنج شہیدہ میں ایک شخص ہے جو بس امام حسین کی شہادت سے ذرا دیر پہلے آیا ہے، لیکن تھا عیسائی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب چاہیں پلٹ جائیں وہیں سے یہ اپنا لیں گے۔ یہ ابھی آیا ہے اور آتے ہی شہید ہو گیا، یہ بھی اسی قبر کے اندر ہے۔ اب جب قبر پر سب کھڑے ہوئے، میں نے کہا انبیاء بھی ہیں، میں اور آپ بھی ہیں، اور سب کیا کہہ رہے ہیں؟ سب اس قبر پر کھڑے ہو کر، جس کا نام ہے گنج شہیدہ، آخری جملہ جو کہتے ہیں، میں وہاں سے پھر الٹا آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فنفوز معکم، اے کاش اے شہدائے کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے بلند مرتبے پر میں بھی فائز ہوتا۔ امام حسین سے کوئی نہیں کہہ رہا، حضرت علی اکبر سے کوئی نہیں کہہ رہا، حضرت ابوالفضل عباس سے کوئی نہیں کہہ رہا، گنج شہیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ کون؟ میں اور آپ نہیں، یا مرسلین، یا لیتنی کنت معکم فنفوز معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ میرا جملہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ تم نے کہنا ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے جس حسین کے انصار اس مقام و مرتبے کے اوپر ہیں کہ انبیاء تمنا کرے تو حسین کا مقام کیا ہوگا۔
کہ یہ کون ہے؟ حسین کے ناصر. اب ایسے ہی ناصر تلاش کر رہا ہے حسین کا فرزند. یہ کیسے ناصر ہیں؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں آپ مصائب کی طرف. لیکن یہ ایسے ناصر ہیں کہ کربلا میں مرنا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل. یہ ہے کربلا. اور امام حسین کا کربلا میں کیا اصول ہے؟ جو جتنا مجھ سے قریب ہوگا اتنی ہی دیر میں اس نے مرنا ہے. میں مرنا چاہتا ہوں، حسین کہہ رہے ہیں نہیں، میں مرنے والوں کی تقسیم بھی میں کروں گا. آپ سمجھ آئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے جائیے کربلا زندہ ہے. حبیب تم ابھی نہیں جاؤ گے، تم تو میرے تم تو میمنے پر ہو، میمنے کے اوپر ہو، تم اس کے سردار ہو. تب جو آتا ہے اجازت لیتا ہے حبیب سے، حضرت ابوالفضل عباس سے، امام حسین کے پاس جاتا ہے. یہ حسین، میں نے کہا یہ اب ایلیویشن پروسیس شروع ہو رہا ہے، تم نے مجھ پر جان نثار کی ہے، تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، حسین جا کے لاش لائے گا. آپ سمجھیے آپ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے کہ قبر میں حسین آئے؟ حسین نے بتلایا تھا میں آؤں گا، ہر شہید کا لاشا میں اٹھاؤں گا. کیسے اٹھاؤں گا؟ ایک ہاتھ سے اٹھاؤں گا، گھوڑے پہ رکھوں گا، گنج شہیدہ میں لا کے لٹاؤں گا. اور پھر یہ کیسے ہیں کہ جب تک یہ زندہ ہیں امام زمانہ کے جسم پر کوئی زخم نہیں آ سکتا. سمجھتے جائیے گا. انصار حسینی چلے گئے، حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں. بنی ہاشم چلے گئے، حسین کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے. پہلا زخم اس وقت لگے گا جب بشیر جائے گا. اس وقت لگے گا. اب حسین گواہی دے رہے ہیں کہ جیسے انصار مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں، اتنی تعداد میں. تو زمانے کے امام کی آواز آئے کہ مولا میرے جد آپ کو 72 ملے، میرے پاس 313 ہیں، لیکن یہ سب کے سب آج کے پورے نہا کا انتقام لینے والے ہیں. کیسے ہیں؟ اب حسین نے آواز دی، رخصت آخر کے لیے آ گئے. چلانا ہے، کھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ؟ جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے. آواز دی آپ تعالی صفا ویا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبون. اے میرے بہادرو، اے میرے شیرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو حسین کی آواز پر جان دینے کو تیار تھے، اب حسین بلا رہا ہے تم جواب نہیں دیتے، حسین کہتا ہے تم سنتے نہیں ہو. اور حسین نے عجب کام کیا. ایک دفعہ کا حبیب، اب راوی کہتا حبیب کا لاشا تڑپا، زہیر کا لاشا تڑپا. ایک دفعہ قرآن کی طرف دیکھ کر کہا بھیا عباس، ایک لاش کے ٹکڑے تڑپے. یہ تو حسین بلا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شب عاشور میں کیا ہوا تھا؟ بس حسین کی بہن نے یہ کہہ دیا تھا بھائیا آزمایا ہے ان کو. جیسے ہی یہ خبر حبیب کو پتہ چلی، کہا اپنی ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لو، میرے ساتھ چلو. جا کے سلام کہلوایا. کہا حبیب کیوں آئے ہو؟ کہ شہزادی ایک بات کا یقین دلانے کے لیے آئے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں ابھی آپ حکم دیجیے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں. آج فاطمہ زہرا کی بیٹی دعا دے رہی ہے. اب عاشور سے پہلے حسین نے آواز دی تھی
عصر عاشور کے بعد اب زینب آواز دے رہی ہے حبیب کیا ہو گیا، زہیر کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، پشپ تازیانے مارے جا رہے ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں، کہاں ہو تم تو بڑے دعوے کرتے تھے میری عبادت کے۔ بس صاحبان عذاب یہ وقت گزر گیا، بس ایک منظر دکھا کہ آپ کی زحمتوں کا خاتمہ اس وجہ کہ سفر کا مہینہ ہے، اور یہ سفر کے وہ ایام ہے چھوٹی سی بچی سے ان کا تعلق، آپ صاحبان اولاد ہیں، خدا کسی ماں باپ پر یہ وقت نہ لائے، اور خدا کسی اولاد پر یہ وقت نہ لائے۔ یہ بچی کیسی ہے، یہ بچی ایسی اس کو کبھی پانی نہیں ملا، یہ ساری زندگی کربلا کے بعد پیاسی ہی رہی، کہیں لشکر رکتا تھا اور لوگ سیراب ہوتے تھے نا، بچی پہنچ جاتی تھی، مجھے بھی پانی پلا دو۔ آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا جاتا ہے؟ پہلے لشکر کے فوجی پینے گے پھر پانی پلائیں گے۔ یہ لشکر کے فوجی پی چکے ہیں، بچے پھر آگے بڑھے نہیں، ابھی ہمارے جانور پیاسے ہیں، جانور بھی پی چکے ہیں، اب پانی دے دو۔ اب یہ کہہ کے بہایا جاتا تھا سب کچھ گوارا ہے حسین کی بچی کو، اس کی پیاس ختم نہیں کریں گے۔ بس صاحبہ نے ابھی بچی قید خانے کے اندر بند ہے، باپ سے بہت محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، باپ بھی محبت کرتا کہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بچی اونٹ سے گر جائے گی تو جس نیزے پر حسین کا سر نصب ہے وہ زمین میں گڑ جائے گا۔ اور جب سید سجاد تازیانے کھانے کے بعد ہتھکڑیوں میں سنبھالے ہوئے آئیں گے، بابا اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے، تو حسین کے سر سے آواز آئے کہ بیٹا جب تک میرے سینے میں سونے والی سکینہ نہیں آئے گی تیرے حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ اب بچی روزانہ یاد کرتی ہے میرا بابا۔ اب ایک رات ایسی بھی آئی کہ بچی نے خواب میں دیکھا کہ باپ آ گیا، بچی خوش ہو گئی، کہا باپ آئے ہیں، کہاں بیٹی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوچی بچی کتنے خوشی ہو، خوشی میں جو کھلی تو آنکھ کھل گئی، وہی قید خانہ وہی اندھیرا، لیکن اب بچی کی آواز آئی واہ بتا ہو، اے میرے بابا۔ جیسے ہی بس باپ کا نام آیا اہل حرم کے بھی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اب کہوں میں اب یہ ماتم حسین زندان میں برپا ہو گیا۔ نوحہ پڑھنے والی کا نام ہے سکینہ، گریے کی آواز بلند ہو گئی، کان میں پہنچی حاکم کے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، کہا باپ کے سر کو لے جاؤ تاکہ یہ بچی خاموش ہو جائے۔ داروغہ زندان سر حسین لے کر آیا، دروازے پر آیا اور کہا سید سجاد ذرا باہر آئیے۔ جناب سید سجاد رات کی تاریکی میں باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ بس سر حسین کو آگے بڑھایا، سید سجاد کی آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اس آواز کو سننا تھا، ارے بچی دوڑتی بھی آئی، بھیا کیا میرا بابا آ گیا؟ سید سجاد نے بابا کے سر کو آگے بڑھایا، بچی نے سر کو گود میں لیا اور اس کے بعد جا کر بیٹھ گئی، ہونٹوں میں ہونٹ میں رکھ دیا میرے پیارے بابا۔ کربلا سے جان کے مسائل بیان کرنے شروع کیے، اور بیان کرتے کرتے بچی کی آواز بند ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، بہن کو ہاتھ لگایا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھومی نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہ بھومی اما بابا کا سر آیا تھا، ارے سکینہ کو لینے کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں سیرت محمد والے محمد پر چلنے کے توفیق عطا فرما، ہمارا حشمت محمد والے محمد کے سائے میں ہو، ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، زور امام میں تعجیل فرما، امام زمانہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، قوم اکرام حفظ و رحم
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ مومن مومنات اپنا عیز اقربا کی اربعہ کو سارے ثواب کرتی ہے. ماتم حسین